السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ اجلالا و اکراما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا ہے۔ گزشتہ جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں سے میں نے ایک حکم کو بیان فرمایا تھا، جس میں یہ ارشاد کیا گیا کہ اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا دوست ہم نشین نہ بناؤ، یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوم آخرت کے تعلق سے ارشاد فرما رہا ہے، یعنی گزشتہ کے جتنے بھی آیتیں آئی ہیں اس کے مناسبت سے اگر غور کر کے دیکھا جائے کہ یہاں جو کچھ کیا جائے گا، چاہے وہ کافروں سے دوستی ہو یا پھر اللہ اس کے رسول کے احکامات کی نافرما برداری ہو، کوئی بھی بات ہو، یعنی یہاں پر جتنا کیا جائے گا، چاہے وہ نیکیوں کے اعتبار سے ہو یا برائیوں کے اعتبار سے ہو، اچھائیوں کے اعتبار سے ہو یا برائیوں کے اعتبار سے ہو، نیکی ہو یا بدی ہو، یہ تمام چیزوں کے تعلق سے پھر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ یاد دلاتا ہے، یوم تجد کل نفس، یوم تجد کل نفس، ہر نفس کے سامنے جو کچھ اس نے کیا تھا، ما عملت، جو کچھ اس نے کیا، زندگی بھر جو کچھ اس نے اعمال کیا، من خیر محضرا، جتنی اس نے اپنی زندگی میں نیکیاں کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں اس کے سامنے اس کو بتائے گا میدان محشر میں۔ ہم یہاں جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں یہ ہمارے سامنے بتائے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو کیا مطلب ہے بتائے جائیں گے؟ تو کب ہوگا بتایا جانا؟ ہم جتنی نیکیاں یہاں پر کر رہے ہیں یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ سب درج کیے جا رہے ہیں نامہ اعمال میں، یہ لکھے جا رہے ہیں۔ ہم جتنی نیکیاں کر رہے ہیں یہ سب ورڈ ٹو ورڈ ٹائپ ہو رہا ہے۔ یہی ٹائپ کی ہوئی بک کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے پیش کرے گا۔ یوم تجد کل نفس، ایک دو بندوں کے سامنے کتابیں پیش ہوگی، باقی کے کسی کے سامنے پیش ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ ساری انسانیت، جتنے بھی انسان اس دنیا میں گزرے ہیں، سب انسانوں کے سامنے ان کا اپنا بایو ڈاٹا، سیلف جو کچھ ہوگا، جو کچھ وہ کریں گے ان کے سامنے رکھا جائے گا۔ وہ تو جو کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا ہے، اگرچہ کہ وہ من خیرن سے ہو یعنی اچھا ہو، تو بھی سامنے رکھا جائے گا۔ وما عملت من سوء، اگرچہ اس نے کچھ برا کیا ہے، گناہ کیا ہے، یا اپنے آپ سے اس نے کوئی ایسی غلطی کی ہے جو اسلام نے اسے منع کیا ہے اس غلطی کرنے سے، تو وہ سارا سب کچھ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ تو کیسے رکھ دیا جائے گا؟ سورہ الجاثیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تم جو کچھ زندگی میں اعمال کر رہے ہو، چاہے وہ اعمال خیر ہو یا اعمال بد ہو، ہم اس کو لکھ رہے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے، یہ اس کی تائید میں آپ کو دوسری ثبوت کے طور پر کہ یہ ٹائپ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، ثبوت کے طور پر میں آپ کو دوسری قرآن مجید کی دوسری آیت کا حوالہ دے رہا ہوں، سورہ الجاثیہ میں۔
اس میں تو اللہ تعالیٰ نے صراحتاً ذکر کیا ہے تم جو کچھ کر رہے ہم اس کو لکھ رہے ہیں۔ اور سورہ المجادلہ میں، یہ اور ایک سورہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تم جو کچھ کر رہے ہو ہم اس کو محفوظ کر رہے ہیں۔ محفوظ کو اگر انگریزی زبان میں بولا جائے ہم اس کو سیو کر رہے ہیں، تمہارا ڈاٹا ہمارے پاس سیو ہو رہا ہے اگرچہ کہ تم بھول گئے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اگرچہ کہ تم بھول گئے لیکن ہم اس کو سیو کر رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے۔ ایک جگہ جاسیہ میں کہا ہم اس کو لکھ رہے ہیں، مجادلہ میں کہا ہم اس کو سیو کر رہے ہیں، یعنی لکھا بھی جا رہا ہے، لکھ کر اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا جا رہا ہے، اس کو سیو بھی کیا جا رہا ہے۔ اب جو چیز لکھی بھی ہو اور وہ سیو بھی ہو، نہ اس کو ڈیلیٹ کیا گیا نہ اس کو ختم کر دیا گیا ہے، تو اب اندازہ لگائیے ہم رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، تنہائی میں، مجمع میں، کہیں بھی ہو، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یوم تجد کل نفس، ہر بندے کے سامنے وہ اعمال نامہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تودو، جب یہ پیش کیا جائے گا بندہ کہے گا ان بینہا و بینہ، ہائے کاش یہ کیا ہو گیا، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسے نامہ اعمال ہے جو میرے سامنے رکھے جا رہے ہیں، کاش ایسا ہوتا امدم بعیدا، اس کے اور میرے درمیان، مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہوتا، میں اپنے اعمال کو نہ دیکھتا۔ یہ کیسے اعمال ہے میرے؟ انسان خود شرمندہ ہوگا اپنے کیے پر، وہاں پچھتانے پر کوئی آپ کو چھوٹ نہیں ملے گی۔ یہاں ایک مرتبہ اگر بندہ پچھتایا اپنے سابقہ گناہ پر تو اس کے اوپر رحمتوں کی، برکتوں کی بارش کر دی جائے گی۔ پچھتانا تو یہاں چاہیے جی۔ جب چگ گئی چڑیا تمام باغ، اب ہاتھ ملنے سے کیا فائدہ؟ چڑیا جب باغ میں آئی تھی سارا باغ چکر لے کر چلے گئی تو اب ہاتھ پہ ہاتھ ملنے کے علاوہ بچا کیا رہا؟ آپ تو چڑیا آنے سے پہلے انتظام کر لیتے کہ میرے باغ میں کوئی چڑیا نہ آئے۔ جب صابن چھوٹ گیا ہاتھ سے سمندر میں، اب کفے افسوس، ملنے سے کیا فائدہ؟ صابن جب ہاتھ میں تھا تبھی یہ احتیاط کرتے، یہ پھسلنے کی چیزیں پھسلنا نہیں چاہیے۔ سمجھ رہے میری بات؟ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ جب اگر کفے افسوس کریں گے، اور یہ کیا بولیں گے کفے افسوس کر کے، کاش دوریاں ہوتی میرے اور میرے اعمال کے درمیان، مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہو اتنے دور ہوتے یہ دن، یہ قیامت کا دن، یہ اعمال کا دن، یہ یوم جزا، یوم سزا کا دن، یہ آخرت کا دن، یہ ناپ اور تولے جانے والا دن، یہ صراط مستقیم کا دن۔ کاش مجھ سے دور ہوتا، میں اپنے کرتوت نہ دیکھتا۔ اب کیا ہوگا؟ کیسے نہیں دیکھتا؟ سارا سب کچھ قرآن میں تو بار بار بول دیا گیا تھا کہ قیامت برپا ہونے والی ہے، یوم آخرت آنے والا ہے، یہ زمین ختم ہونے والی ہے، یہ آسمان ختم ہونے والا ہے، تو مرے گا، قبر میں جائے گا، ایک وقت آئے گا تجھے ننگے بدن قبر سے اٹھایا جائے گا، ہمارے حضور پیش کیا جائے گا، تجھے ہماری عدالت میں کھڑا کیا جائے گا، تیرے ذرے ذروں کا حساب ہوگا، لمحے لمحوں کا حساب ہوگا، دن کا بھی حساب ہوگا، رات کا بھی حساب ہوگا، اپنی 70 سالہ زندگی کا تجھے حساب کتاب دینا ہے۔ یہ سارا سب کچھ کیا تیرے سامنے بیان نہیں کیا گیا تھا؟ اللہ نے تو بار بار بیان کیا، سرکار نے بھی بیان فرمایا۔ اچھا بیان بھی کیا، علاج بھی بتا دیا، نہ ہم نے بیان سنا نہ ہم نے علاج کا انتظام کیا، بس بیمار کے بیماری پڑے رہے۔ تو جب بیمار کے بیماری پڑے رہیں گے تو دیکھیے کیا کہتا ہے اللہ، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ اپنے عذاب سے بندوں کو ڈراتا ہے، ڈر جاؤ، سنبھل جاؤ، خوف خدا دلوں میں بٹھا لو تاکہ تو کچھ بات بن جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ یہاں اپنی قہاریت کا جلوہ دکھا رہا ہے، اللہ اپنے عذاب سے تم کو ڈرا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد والی آیت میں دیکھیے کتنا بڑا رحمان ہے، پھر فوری اللہ کہتا ہے واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ پہلے کہتا ہے میرے عذاب سے ڈرو، پھر کہتا ہے میں تم پر بڑا ہی مہربان ہوں، عذاب سے ڈرایا بھی جا رہا ہے، پھر رحمانیت رحیمیت کا جلوہ دکھایا بھی جا رہا ہے۔
یعنی یہ کہا جا رہا ہے جس نے گناہ جو بندے گناہ کریں گے ان پر ہماری قہاریت برسے گی، ہماری جباریت برسے گی، سزائیں ہوگی، جہنم کے گلیوں میں پھینکا جائے گا، جہنم کے گڑھوں میں ڈالا جائے گا۔ لیکن سنو، جس نے اپنی زندگی کا محاسبہ کیا، بستر پر گیا آنسو بہایا، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر رویا، تو اس کے لیے تو ہمارا پیغام ہے واللہ رؤوف بالعباد، ہم تو ہمارے بندوں پر بڑے ہی مہربان ہیں۔ توبہ کر کے تو دیکھو، معافی مانگ کے تو دیکھو، پچھتا کرتے دیکھو۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا بہترین مطلب یہ ہے گناہ کر کے بندہ یہ سوچے کہ میں نے یہ کیا کیا، مجھ سے یہ کیا ہو گیا، میری آنکھوں سے یہ کیا دیکھ لیا، میری زبان سے میں نے کیا بول دیا، میرے ہاتھوں سے میں نے کیا پکڑ لیا، میرے پیروں سے میں کہاں چلا گیا، وہ غلط فیصلہ میں نے دے دیا، وہ غلط گواہی میں نے دے دی، وہاں میں نے قتل کر دیا۔ یہ پچھتاوا ہونا چاہیے۔ یہ پچھتاوا بڑی کام کی چیز ہے میرے بھائی۔ جس کے اندر اپنے اعمال کا پچھتاوا نہیں ہے وہ درندگی میں داخل ہوتا ہے، انسانیت میں داخل نہیں ہوتا، درندہ بن جاتا ہے۔ کیونکہ اگر کبھی کبھی بسا اوقات دیکھیے آپ، اور لوگوں کو پچھتاوا ہو رہا تو اپنے آپ کا نہیں ہو رہا، اپنے نفس کا نہیں ہو رہا، بس اتنا ہو رہا نفس کو سدھارنے کا نہیں ہو رہا، یہ ہو رہا کہ پیسے کا ہو رہا، دنیا کی عزتوں کا ہو رہا، سب کچھ ہو رہا۔ ہاتھ سے اگر ایک کانچ کی گلاس چھوٹ گئی، آپ ذرا غور کر کے دیکھیے، گھر میں آپ کوئی اچھی خوبصورت سی گلاس لائے تھے، سعودی کو نوکری کرنے گئے تھے، دبئی کو، وہاں سے اچھی پیالی لائے، اس کے اوپر جو ہے نا بہت اچھا ڈیزائن تھا، گھر میں لائے، اور چائے پیتے پیتے ہاتھ سے غفلت سے چھوٹ کر گر گئی۔ کتنا افسوس ہوتا ہے کہ بھائی کتنی اچھی پیالی تھی، بہت مہنگی تھی، اچھی تھی، کاسٹلی تھی، ایکسپینسو تھی، یہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ یہ کوئی پیالی ہے، اس کے اوپر پچھتاوا ہو رہا ہے۔ 50 انچ کی ٹی وی لایا تھا میں، ہمارا بچہ جا کے غفلت سے پانی ڈال دیا اس کے اوپر۔ 1 لاکھ کا فون تھا میرا، ہمارا بچہ پانی میں لے جا کے ڈال دیا۔ کتنی افسوس کی بات ہے، یہ کیسا ہو گیا ہے۔ ارے میرے بھائی، یہ ساری دنیا کی چیزیں، فطرت انسانیت، سارا سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اپنے گناہوں پر پچھتاوا چاہیے، ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کر دیا ہے، مجھ سے کیا ہو گیا۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تبارک و تعالی ہم پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 31، ایک دوسری آیت شروع ہو رہی۔ اس آیت کی ٹاپک، یہ جو ٹاپک ہے نا میرے بھائی، بہت انٹرسٹڈ ٹاپک ہے یہ، اس کو ذرا غور سے سنیے، اللہ کرے سب کی سمجھ میں آئے۔ عام ٹاپک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے فرمائے، تفسیر خازن اٹھا کے پڑھ لیجئے، تفسیر کبیر اٹھا کے امام رازی کی اٹھا کر پڑھ لیجئے، تفسیر روح البیان حضرت اسماعیل حقی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی اٹھا کر پڑھ لیجئے۔ یہ تمام مفسروں نے مختلف روایتوں کو ذکر کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور میری پیروی کرو، تو تم دین اسلام کو قبول کرو۔ یہودی سارے مل کے کیا بولے؟ نحن احب اللہ، بھائی ہم تو دیکھو پہلے سے اللہ سے محبت کر رہے، اب آپ کو ہم کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو پہلے سے خدا کے شہدائی ہے، ہم تو اس سے محبت آلریڈی کر رہے ہیں۔ محبت کی آپ بات بول رہے ہیں، ہم تو پہلے سے محبت کر رہے ہیں، ہم کو آپ کا اسلام قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ یہودی بول رہے ہیں۔ عیسائیوں کو میرے نبی نے کہا کہ تم میرے دین کو قبول کر لو، اسلام کو مانو، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم عیسیٰ مسیح کو اس لیے فالو کرتے ہیں، اس لیے ان کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، یہ جو بھی بیٹا بناتے ہیں ہم اللہ کی محبت میں ہی بناتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا سمجھتے ہیں ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے؟ اللہ کی محبت میں ہی اللہ کے بیٹے کی جو ہے نا ہم اپنے ان کو آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں، اپنا بڑا بنائے ہوئے ہیں۔ یہ کیا بغیر محبت کے ہو جاتا ہے؟ ہم محبت کر رہے ہیں آلریڈی، ہم کو آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ عیسائیوں نے یہ جواب دیا۔ پھر ایک روایت بھی آتی ہے کہ قریش مکہ کو حضور نے فرمایا تم دین ابراہیم کو چھوڑ دیے ہو، پلٹ گئے ہو، پھر گئے ہو۔ تو سارے وہ جس وقت حضور نے فرمایا وہ بتوں کو پوج رہے تھے، تو سارے بتوں کے پجاری پلٹ کے کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا سمجھتے ہیں ہم بغیر خدا کی محبت کے کام کر رہے ہیں؟ ہم ان کو اس لیے پوج رہے ہیں کہ یہ ہم کو خدا کے قریب کر دے، خدا کے قریب ہم کو لے جا کے جو نہ بٹھا دے، اور یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ بھی خدا کے محبت میں کر رہے ہیں۔ تین بھی کیا بول رہے ہیں دیکھیے، انہوں بھی محبت بولے، یہودی بھی محبت بولے، عیسائی بھی محبت بولے، کفار بھی محبت بولے، یعنی دعوے داراں تین ہیں محبتوں کے،
تینوں بھی بول رہے ہم محبت کرنے والے، ہم محبت کرنے والے، ہم محبت کرنے والے۔ ان کی محبت کی اصلیت، ان کی محبت کا یہ جو چھولا یہ لوگ پہنے ہوئے تھے، ان کی محبت کی جو نا جڑیں کیا ہے، ان کی محبت کی اصلیت کیا ہے، اس کا پردہ چاک کرتے ہوئے آتی دنیا تک کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ یہ نادانوں کو بتائیے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، اگر تم یہ بول رہے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے، ہم اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے، اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، فاتبعونی، محبوب یہ لوگوں کو بتائیے اگر کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں اس کی محبت کو اس وقت قبول کروں گا جب وہ آپ کی دہلیز سے میرے پاس آئے گا، جب وہ آپ کو فالو کر کے میرے پاس آئے گا تب میں اس کی محبت کو مانوں گا۔ آپ کے بغیر بحر و بر میں جو کچھ ہے، چاہے وہ انسان ہو وہ جانور ہو، کوئی بھی میری محبت کا دم بھرے میں اس کی محبت کو اس کے منہ پہ مارتا ہوں۔ ایسی محبت کوئی کام کی نہیں ہے۔ یہ دو ٹوک انداز میں جواب ہے۔ یہ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 31 ہے، اٹھا کر پڑھیے اسے۔ دعوی محبت جو ہے نا، اس کو ثابت اگر کرنا ہے تو پھر آپ کو دہلیز مصطفیٰ پہ آنا پڑے گا۔ حضور کہتے فاتبعونی، مجھے فالو کرو۔ یہ اتباع کا جو لفظ ہے نا، الف تا با الف عین، اتباع، اگر آپ ڈکشنری میں جا کر اٹھا کے دیکھیں گے کہ اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، ڈکشنری میں اس کا معنی مطلب آپ کو یہ ملے گا، محبوب جیسا کرتا ہے پریکٹیکل تم بھی ویسے ہی کرتے چلے جاؤ، اسے اتباع کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اللہ کرے آسان کر کے بول رہا ہوں، سمجھ جائیے۔ جس سے آپ محبت کرتے ہیں نا، وہ جیسے کر رہا ہے ہو بہو کاپی نقل سمجھیے، آپ ویسے ہی کرنا چاہیے۔ جیسے زیروکس نکلتا نا، اصل کا زیرا جیسے نقل ہوتا ہے نا، ویسے ہی نقل کرنا چاہیے۔ جیسے محبوب کرے ویسے ہی، محبوب جیسے بیٹھے ویسے ہی، جیسے اٹھے ویسے ہی، جیسے چلے گئے۔ اور تو انداز دیکھیے آپ کیسے ہوتا ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ عنہ اور ساتھ میں کچھ صحابہ بھی تھے، ایک مرتبہ جا رہے تھے، کچھ جھاڑ کی ٹہنی تھی اپنے سر کے اوپر، تو جا رہے تھے حضرت مولا کائنات وغیرہ، سامنے بھی صحابہ تھے، پیچھے بھی صحابہ تھے۔ اتباع کی جو نا، یہ واقعے کے ذریعے سے میں آپ کو اتباع کا ڈیفینیشن بتا رہا ہوں۔ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کو اتباع کا کیا مطلب ہے پورا سمجھ میں آ جائے گا۔ چھوٹا واقعہ ہے، صحابہ سامنے پیچھے تھے، حضرت علی بھی تھے بیچ میں، جا رہے تھے، تو وہ جو جھاڑ کی ٹہنی تھی نا، وہ ذرا نیچے کے حصے میں لٹک رہی تھی، تو سامنے والے صحابہ اس کو ایسا اٹھا کر چلے گئے، آگے نکل گئے۔ جب حضرت علی کی باری آئی تو حضرت علی بھی اٹھائے، جبکہ حضرت علی کو وہ ٹہنی نہیں لگ رہی تھی، سامنے والوں کو لگ رہی تھی، جو لمبے تھے ان کو لگ رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جو قد ہے نا، اتنا لمبا نہیں تھا کہ وہ ٹہنی آپ کو لگے، بغیر لگے ہی حضرت علی پھر ٹہنی کو اٹھا رہے، تو آگے نکل گئے۔ نکلنے کے بعد دوسرے صحابہ حضرت علی سے پوچھے کہ اے علی، وہ ٹہنی تو آپ کو لگ نہیں رہی تھی، پھر آپ نے ٹہنی کو کیوں اٹھایا؟ تو حضرت علی نے کیا جواب؟ اتباع کی گویا کہ آپ نے تفسیر ہی کر دی۔ یہ لفظ اتباع، ورڈ جو ہے نا اتباع کا، اس کی آپ نے تفسیر ہی کر دی۔ فرمایا ٹہنی تو مجھے نہیں لگ رہی تھی، میں نہیں جانتا کہ میں نے ایسا کیوں کیا، ہاں میں اتنا جانتا ہوں اس طرح کرتے ہوئے میں نے ایک مرتبہ مصطفیٰ کو دیکھا تھا، اسی لیے کر دیا میں نہیں جانتا کہ میں نے یہ کیوں کیا۔ ایک مرتبہ محبوب بھی یہاں سے گزرے تھے، تو محبوب جاتے جاتے ٹہنی کو اوپر کیا، تو بس میں نے محبوب کی ادا کی نقل کر دی، یہ میں جانتا ہوں۔ یعنی ادائے محبوب کو ادا کرنا، نقل کرنا، اسی کو اتباع کہتے ہیں۔ اور اسی اتباع کرنے والوں کی محبت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ اگر تم اتباع کے پہلو کو چھوڑ کر خدا کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہو تو دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے ہو، مکار ہو، کذاب ہو، جھوٹ بول رہے ہو۔ کوئی بھی آپ کے سامنے اگر یہ بات کرا تو انہیں جھوٹا ہے۔ اگر خدا کی محبت کا دعویٰ کر رہا اور یہ بول رہا کہ میں نبی کے بغیر دعویٰ کروں گا، یہاں سجدے کروں گا، نمازیں پڑھوں گا، حج کو جاؤں گا، مجھے نبی کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو یہ آیت بتائیے سورہ آل عمران کی، فاتبعونی کہا،
اور اتباع کیسے کہتے ہیں، اتباع کیسی کرنی چاہیے؟ کیا صحابہ سے سیکھیں گے یا آج کے آدمی سے سیکھیں گے؟ قرآن کس کی زبان میں نازل ہوا جی؟ قریش کی زبان میں نازل ہوا، مکے والوں کی، یا انڈیا والوں کی زبان میں نازل ہوا؟ بولیے نا بھائی، زور سے بولیے۔ قرآن جو ہے کئی لینگویجز تھے اس دور میں، کسی اور لینگویج میں نازل نہیں ہوا۔ اردو میں اگر کوئی کتاب آئی تو اس کو اردو والے جتنا اچھا سمجھ سکتے، تیلگو والے اتنا اچھا سمجھ سکتے۔ تیلگو میں اگر کوئی کتاب آئی اس کو تیلگو والے پریکٹیکلی جتنا اچھا سمجھ سکتے، کنڑ والے اس کو اتنا سمجھ سکتے۔ کنڑ میں اگر کوئی کتاب آئی تو کنڑ والے جتنا اچھا اس کو سمجھ سکتے، تامل والا اس کو سمجھ سکتا، ملیالم والا نہیں سمجھ سکتا۔ تو جس قوم کے پاس جو کتاب آئی، جس زبان میں آئی، اور وہ قوم اس زبان کو جانتی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی قوم ہے جس نے اس کتاب کو صحیح طور پہ سمجھا ہے۔ تو جب صحابہ کے کانوں میں فَاتَّبِعُونِی کی آیت پڑی تو وہ لوگوں نے اس زبان کو پہلے ہی سے جانتے تھے، انہی کی زبان قرآن نازل ہوا، کیونکہ وہ عربی تھے، صحابہ پورے عربی تھے، عرب نسل کے تھے، اور قرآن بھی عربی لینگویج میں نازل ہوا، تو انہوں نے اس کو زیادہ سمجھا، انہوں نے اس کو زیادہ جو ہے نا معنی مطلب نکالا۔ تو جس نے سمجھا ہم ان کو دیکھیں گے، نہ کہ آج کے ملا کو دیکھیں گے۔ تو میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے قرآن کو سمجھا، جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا۔ ایک صحابی تھے، وہ اپنا گھوڑا لائے، ایک مرتبہ لائے، گول گھمائے اور چلے گئے، روزانہ لا رہے، گھما رہے، جا رہے۔ کسی نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ گھوڑا لا کے یہاں گھما کے چلے جا رہے ہیں آپ؟ بولے ہاں، میں نہیں جانتا کہ میں گھوڑا کیوں گھما رہا ہوں، ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں، میں نے ایک مرتبہ محبوب کو یہاں پر گھوڑا گھماتے ہوئے دیکھا تھا، بس محبوب نے گھمایا، بس میں بھی گھما کے جا رہا ہوں، اب میں نہیں جانتا کہ میں کیوں گھما رہا ہوں، یہ محبوب کی ادا ہے، یہی ادا اس کی تفسیر ہے۔ ایک صحابی وضو فرما رہے تھے، وضو کرتے کرتے مسکرا رہے ہیں، بیچ میں بازو والے صحابی پوچھے کس چیز نے آپ کو ہنسنے پہ مجبور کیا؟ وہ مسکرا کے پھر کہنے لگے میں تو نہیں جانتا، نہ میرے دماغ و دل و دماغ میں کوئی مزاحیہ جملہ مجھے یاد بھی نہیں آیا، میں نہیں جانتا کہ کیوں مسکرا رہا ہوں، ایک مرتبہ محبوب کو وضو کرتے ہوئے مسکراتے دیکھا تھا میں نے، وہی ادا کو اپنا رہا ہوں جو میرے مصطفیٰ نے کیا تھا۔ تو ادائے محبوب کو ادا کرنے کا نام ہی محبت ہے، یہی محبت کی بنیاد صحیح ہوتی ہے، اصل ہوتی ہے۔ جا کر احرام بن کے کیا کر رہے ہیں؟ ادا ہی تو کر رہے ہیں۔ شیطان تو آپ کو نظر نہیں آ رہا، کیا کر رہے ہیں؟ ابراہیم کی نقل ہی تو کر کے آ رہے ہیں۔ سر منڈا کے کیا کر رہے ہیں؟ ادا ہی کو تو اپنا کے آ رہے ہیں۔ صفا مروہ کے درمیان جب پانی نہیں تھا حضرت اسماعیل کے لیے تو ہاجرہ نے چکر لگایا تھا، اب کون سے پانی کی ضرورت پڑ گئی آپ؟ اب تو وہاں پر زمزم کا پانی ہے، فریج ہے، واٹر کولر ہے، سب کو سارا کو رکھا ہوا ہے، اب کیوں چکر لگا رہے؟ ذرا چکر لگانے والوں کو پکڑ کے پوچھئے۔ آج اگر آپ کو کوئی یہ بول رہا ہے یہ کیسی بات ہے بھائی، وہ گھوڑا گھما کے چلے گئے اور ان کی بات کو آپ فالو کر کے آپ بھی ادائے محبوب کر رہے ہیں، بولے ہاں کر رہے ہیں بھائی، محبت ہے۔ بولے ایسی کیسی محبت بھائی، کوئی مطلب نہیں، کوئی معنی نہیں۔ پھر ہر سال کروڑوں لوگ حج کو جا کر صفا و مروہ کے درمیان چکر لگا رہے ہیں، کروڑوں لوگوں میں سے کسی ایک کو پکڑ کے پوچھو کیا کر رہا ہے اللہ کے بندے؟ دو پہاڑوں کے درمیان چکر لگانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک نہیں 1 کروڑ زبان بولنے پہ مجبور ہو جائے گی۔ چکر کیوں لگا رہے ہم کو نہیں معلوم، ہاجرہ نے کیا تھا، ہم بھی ادا کر رہے ہیں، یہ ادا ہے۔ اسی ادا کو عربی میں اتباع کہتے ہیں، اور یہ اتباع اگر کوئی بندہ کرتا ہے اس کے بعد دعوی محبت خدا کرتا ہے تو وہ دعوی محبت خدا قابل قبول ہے۔ ٹھیک ہے، اب دوسری بات سنیے، اگر کوئی بندہ دہلیز مصطفیٰ سے جا کر خدا کی محبت کا دعویٰ کرے، اگر کوئی بندہ مصطفیٰ کو فالو کر کے خدا کی محبت کا دعویٰ کرے تو پھر اللہ اسے رپلے بھی دیتا ہے۔ دیکھیے یہ بہت اہم بات ہے، محبت کی بات ہے، اللہ اسے رپلے بھی دیتا ہے، اور رپلے میں 2 انعامات کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ 2 انعامات کیا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
محبوب آپ ان سے کہیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، جو جو میری اتباع کرے گا، جو جو مجھے فالو کرے گا۔ کسی نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ نماز کیسے پڑھے؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں جیسے نماز پڑھ رہا ہوں ویسے نماز پڑھو، تمہاری نماز پوری ہو جائے گی۔ کوئی بھی کسی کو فالو کیوں کرتا جی؟ ایک بات یاد رکھیے، فالو کوئی بھی کسی کو اس لیے کرتا جس کو وہ فالو کر رہا ہے اس سے محبت ہوتی، اور محبت کوئی بھی کسی کو کیوں کرتا جی؟ محبت وہ اسی وقت ہوتی ہے جب معشوق کے اندر، محبوب کے اندر کوئی کمی نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو۔ محبوب بڑا سوڑا ہے، بڑا ہی رنگ اچھا ہے، روپ اچھا ہے، چمکتا ہوا چہرہ ہے، لیکن اس کے بیہیویئر اچھے نہیں ہیں، تو کیا اس سے کوئی محبت کرے گا؟ بتائیے نا۔ اگر محبت کرے گا بھی تو وہ عارضی محبت ہوگی۔ اتباع کے لیے محبت کی ضرورت ہے۔ محبت کے لیے جس سے محبت کی جا رہی ہے وہ سارے لوگوں سے انوکھا ہو، نرالا ہو، پیارا ہو، اچھا ہو، اس کی آنکھ بھی اچھی ہو، اس کی زبان بھی اچھی ہو، اس کا چہرہ بھی بڑا پیارا ہو، اس کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز ہی بڑا نرالا ہو، اس کے کھانے کا انداز ہی بڑا پیارا ہو، اس کی زندگی ساری زندگیوں سے الگ ہو، تب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، ورنہ محبت کیا ایسے ہی ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں خوبصورتی سے ہمیں محبت ہو گئی ہے۔ اچھا، وہ خوبصورتی کے اندر سے اگر تھوڑی کبھی انسانی بشری تقاضوں سے بدبو آ گئی تو لوگ بولتے ذرا ہٹ کے ٹھہرو، آپ محبت تو برابر ہے، ذرا ہٹ کے ٹھہریے۔ اچھا، محبوب سے لوگوں نے جب محبت کیا، محبوب کے مبارک جسم سے پسینہ نکلا، تو دیکھیے اللہ نے پسینہ بھی محبوب کا کیا محبوب بنایا تھا۔ تو لوگ حضور کا جب پسینہ آتے تھے، ہمارے جسموں میں جو پسینہ نکلتا ہے لوگ اس سے دور ہٹ جاتے ہیں، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، لیکن جب محبوب کے جسم مبارک سے پسینہ نکلتا تھا تو صحابہ دور نہیں ہٹتے تھے، شیشیوں میں اس کو سیو کرتے تھے، سیو کر کے اپنی بیٹیوں کی شادی میں دلہن کو لگاتے تھے، تو وہ پسینے مبارک کا صلہ یہ ملتا تھا، بیٹی تو بیٹی، اس بیٹی کے بطن سے جتنی اولاد پیدا ہوئی ساری نسلوں کے اندر مصطفیٰ کی خوشبو مہکا کرتی تھی، اس پسینے مبارک کی خوشبو مہکا کرتی تھی۔ جس کا پسینہ بھی خوشبو سے معطر ہو، کیا اس سے محبت نہ کی جائے؟ اور محبوب جس گلی سے گزرتے تھے تو کسی سے کوئی پوچھتے نہیں تھے کہ حضور کہاں گئے، پسینے مبارک کی خوشبو سن لیتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ جس گلی میں وہ نظر نہیں آتے ہم وہ گلی ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور جس گلی سے وہ گزر جاتے ہیں خوشبوؤں کو دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ تو لگائیے نا، اتباع کے لیے محبت کی، نہ آپ کے پاس محبت ہے نہ آپ کے پاس اتباع ہے، پھر کس زبان سے بول رہے ہیں ہم اللہ سے محبت کر دیں؟ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ جو حضور سے محبت کرے گا، جو حضور سے اتباع کرے گا، حضور کی اتباع کرے گا، اجر میں انعام کیا ملے گا؟ دو انعام اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے 2 گفٹ اسے دیے جا رہے ہیں، بہت بڑا گفٹ ہے۔ میری نظر میں کائنات میں اس سے بڑا تحفہ آپ کی جھولی میں نہ ڈالا گیا تھا، نہ کبھی ڈالا جائے گا۔ اتنا بڑا تحفہ جو آپ کے نا جھولی میں ڈالا جا رہا ہے، وہ کیا ہے سنیے۔ جو حضور کی اتباع کرے گا، حضور کو فالو کرے گا، یحببکم اللہ۔ میں اس کا ترجمہ ابھی اردو میں بولوں گا، آپ بھی میرے ساتھ باواضح بلند بولیے گا۔ جو حضور کی اتباع کرے گا، فاتبعونی، جو میری اتباع کرے گا، تو یعنی میرے محبوب کی اتباع کرنے والوں پر میرا اجر یہ ہوگا، میرا انعام یہ ہوگا، میری طرف سے تحفہ گفٹ یہ ہوگا، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ بولیے بلند آواز سے، اللہ بھی تم سے، اللہ بھی تم سے کب کرے گا؟ جب ہم حضور کے غلام بنیں گے۔ ہم کو تحفہ کیا ملے گا؟ حضور کا خدا، ساری کائنات کا خدا کس سے محبت کرے گا؟ ہم سے محبت کرے گا۔ جب خدا ہم سے محبت کرے تو اور بھی کچھ باقی رہ گیا میرے بھائی؟ یہ سارا سب کچھ کس وجہ سے ہے؟ ذرا مجھے بولیے آپ،
یہ مسجد کیوں بنائیں؟ انتظامی کمیٹی اتنے مشکلوں سے آپ بھی ان لوگوں کو آپ نے چندہ دیا ہے، یہ لباس، یہ جنگیں، یہ آپ جو نا پوری زندگیاں اٹھا کے پڑھیے، ارطغرل غازی کا زمانہ، سلطنت عثمانیہ کا زمانہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگیں، حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ، یہ سارا سب کچھ، حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی، لوط علیہ السلام کو ستایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو ستایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو ستایا گیا، حضور کو جو ہے نا معاذ اللہ آپ کے اوپر پتھر ڈالے گئے، کیا کچھ نہیں ہوا، آج بھی اتنا سب کچھ ہو رہا۔ یہ سارا سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ارے دنیا کی مصیبتیں ایک طرف، یہ مصیبتیں آئے گی، آتے رہنے دو۔ جب ہم محبت کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر مصیبتوں سے ڈرنا کیا جی؟ جب باولی میں اتر گئے ہیں تو پھر پانی سے کیسا ڈرنا؟ جب ہم محبت کے دعوے دار ہیں تو مصیبتوں سے کیسا ڈرنا؟ یہ مصیبت آتے ہیں تو آنے دو، کوئی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ بس چاہتے کیا ہے مسلمان؟ آخر چاہتے کیا ہے؟ چاہتے یہ ہے کہ محبوب بھی ہم سے محبت کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کبھی وہ بھی ہم کو پکارے، کبھی وہ بھی ہم کو آواز دے، بتا بندے تیری رضا کیا ہے؟ جی اللہ محبت کرے گا، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ تو جب حضور سے محبت کی جائے یہ ساری چیزیں کچھ معنی نہیں رکھتی، اور جب ہم محبت کریں گے اللہ اس کا اجر یہ دے گا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، پہلا انعام ہے۔ دوسرا انعام ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور بڑا انٹرسٹڈ انعام ہے۔ دیکھیے سب سے بڑا انعام تو وہی چاہیے، یحببکم اللہ، اللہ محبت کرے گا۔ جب وہ محبت کرے گا تو کوئی بات نہیں۔ وہ حضرت ایوب کا واقعہ میں شاید آپ کو اس سے پہلے بھی سنایا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جو ہے نا جسم مبارک میں کیڑے پڑ گئے تھے، کیڑے پورے آ گئے تھے، تو بستی والوں نے آپ کو نکال کر جو ہے نا بستی کے باہر ڈال دیا، کہنے لگے ہو سکتا ہے وائرس پھیل جائے گا تو آپ کو نکال کر یہاں سے جو ہے نا کہیں اور منتقل کر دیجیے۔ منتقل کر دیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار پڑے تو ان کے جسم مبارک سے کیڑے نکل کے جا رہے تھے، تو وہ کیڑوں کو اٹھا کر کہہ رہے تھے مالک تیرا بڑا شکر ہے، تو کسی اور کا پیٹ بھر رہا ہے میرے پیٹ کے ذریعے، یہ تیرا شکر ہے میرے مولا۔ پھر وہ اٹھا کر اپنے اوپر ڈال رہے تھے، کیڑوں کو اٹھا کر، اور مسکراتے تھے، ڈرتے نہیں تھے، کیونکہ وہ مالک کی مرضی ہے، مالک کی مرضی پہ راضی تھے۔ محبت تھی، محبت میں ڈرنا کیسا؟ چن چن کھائیو، سب کچھ کھائیو میرا ماں، سارا سب کچھ جسم ہے، نوچ نوچ کر کھا جاؤ، بس محبوب راضی ہو جائے یہ کافی ہے۔ زخم پہ زخم کھا کے جاتے لوگ، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں ہے، تماشا نہیں ہے، یہ محبت ہے، اس میں آہ نہیں بولا جاتا، اس میں واہ بولا جاتا ہے۔ جو یار کرے، جو محبوب کرے، اس پہ سر جھکایا جاتا ہے، سر اٹھایا نہیں جاتا۔ چن چن کھائیو، سب کچھ کھائیو، سارا سب کچھ۔ جب کیڑے کھا رہے تھے اللہ کو بڑی ادا اچھی لگی، اللہ نے کہا جا جبرائیل جا کے اس کی شفا کا انتظام کر دو، پانی ڈال دے اس کے جسم پہ۔ بعد میں پانی ڈالا گیا، وہ اچھے ہٹے کٹے ہو کے اڑ گئے۔ جب اپنی پھر بستی کو ریٹرن آئے تو لوگ پوچھے ایوب کیا حال تھا؟ بولے حال کیا تھا، مزہ تو مجھے اس وقت آتا تھا، ہر شام کے وقت محبوب مجھے پوچھتا تھا میرے بندے ایوب تیرا کیا حال ہے۔ کون پوچھتا تھا؟ اللہ مجھے ہر شام کے وقت پوچھتا تھا میرے بندے ایوب بتا تیرا کیا حال ہے۔ جب یار میرا حال پوچھتا تھا تو میرے جسم کی جتنی تکلیفیں ہیں ساری راحتوں میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ ارے وہ اگر حال پوچھے پھر اور کیا بات رہ گئی، وہ اگر کیفیت پوچھے اور کیا بات رہ گئی۔ ہم کو تو گھر کے جو نا رشتہ داروں میں چھوٹی محبت، چھوٹی موٹی جو نا دکھاوے کی ہی صحیح محبت ہو گئی، اگر وہ ہماری گلی سے گزرے اور ہمارا حال نہ پوچھے، بڑے رو رو کے افسانے بیان کرتے ہیں، بھائی یہ کیا ہو گیا، آپ میرے گلی سے گزرے اور ہمارا حال تک نہ پوچھا، یہ بھی کوئی محبت ہے؟ اس چھوٹی محبت پہ دل اتنا وارفتہ ہو جاتا ہے کہ شاعر جو ہے نا افسانے لکھ کر دنیا سے چلے گئے۔ اگر محبوب ہمارا حال پوچھے تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ اسی حال کے لیے تڑپنا چاہیے، یہ بڑی کمال کی بات۔ اس میں اور بھی چند پہلو ہے، انشاءاللہ زندگی نے وفا کیا تو میں پھر آنے والے جو ہے جمعہ میں آپ کو بیان کروں گا۔ آخر میں جو ہے یغفر لکم جو کہا گیا نا، دوسرا جملہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ، تو ذرا سوچیے آپ، حضور کی اتباع کرنے پر اللہ گناہ معاف کرے گا، یہ بول دیا اللہ تعالیٰ، یہ نہیں بول رہا اللہ کو تم غفور و رحمان پاؤ گے،
نہیں نہیں، اتباع کر لو، گناہ تو معاف کر دوں گا، رحم بھی کروں گا، کرم بھی کروں گا۔ شرط ایک ہے، خدا کی محبت کی کسوٹی صرف ایک چیز پر ہے، وہ چیز یہ ہے کہ تم میرے نبی کی اتباع کر لو۔ اگر میرے نبی کی اتباع کرے تو پھر سب کچھ تمہارا ہے۔ ارے گناہ بخشنا کیا جی، وہ تو ہمارے لیے بہت چھوٹی چیز ہے۔ وہ جو شعر پڑھا تھا میں، مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا تھا، وہ شعر مجھے ملا ہے، دیکھیے اب، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اگر تو میرے نبی سے وفا کرا تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، ارے یہ جہاں تیرے نظر میں کیا اوقات رکھتی ہے، لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ لوح یہ آسمانوں پہ ہے، قلم یہ آسمانوں پہ ہے۔ انسانوں سے پہلے بھی اللہ نے لوح و قلم کو پیدا فرمایا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اگر تو میرے مصطفیٰ کا وفادار بنا تو میں تیرا ہو جاؤں گا۔ یہ جہاں چیز کیا ہے، یہ ساری کائنات، یہ ساری ملکیت، یہ باغ و بہار، یہ دنیا تیرے سامنے کیا چیز ہے، لوح و قلم بھی ہم تیرے حوالے کر دیں گے۔ شرط یہ ہے تو محمدی غلام بن جا، تو آقا کا غلام بن جا، تو محبوب کا متوالا پروانہ بن جا۔ جب تو پروانہ بن جائے گا ہم تیرے دل کو دھو کر صاف کر دیں گے، پھر اس دل میں ہماری جلوہ گری کر دیں گے، تیرے دل کو نور کریں گے، پر نور کر دیں گے۔ پھر تیرا دل جو اندھیروں میں جائے گا وہاں اندھیروں میں اجالے بانٹتا چلے جائے گا۔ پھر مردہ دل تیرے دل سے جب جڑیں گے ہم تیرے دل کے صدقے میں مردہ دلوں کو بھی زندگی نصیب کریں گے۔ اب نوازتے ہی جائیں گے، نوازتے ہی جائیں گے۔ شرط ایک ہے، فاتبعونی، کس کی اتباع کرو، بولیے نا، محبوب کی اتباع کرو۔ اللہ سے دعا ہے میرے مولا ہم کو محبوب کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ زندگی میں ہم سے جانے انجانے میں جو کچھ گناہ ہوئے میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔